وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب۔ آج کے سبق کا تعلق عربی زبان کی گرامر سے زیادہ اس کی ووکیبلری سے ہے کہ عربی زبان میں جب آپ الفاظ تلاش کرتے ہیں، افعال تلاش کرتے ہیں ڈکشنری میں، تو اس وقت اس سبق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ہم چونکہ صرف قرآنی عربی گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں عام طور پہ اس کی افادیت بہت زیادہ نظر نہیں آئے گی، لیکن جو لوگ قرآن کی گہرائی میں جا کر قرآن کو خوب سمجھ کر زیادہ بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سبق انتہائی اہم اور لازم ہوا کرتا ہے کہ وہ جانیں کہ عربی زبان کے اندر غیر مجرد کے یعنی وہ افعال، وہ افعال جن کے ماضی میں صرف 3 حروف ہیں ان کے کتنے درست ہوتے ہیں، اور وہ افعال جن میں 1 سے 30 زائد حروف ہیں ان کے کتنے درست ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سے مراد آپ پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ مزید آگے آئے گا کہ عربی زبان کے اندر حروف کے اعتبار سے فعل کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد اور دوسرے کہا جاتا ہے ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد سے مراد یہ بات تو اصولی طور پہ پہلے بتا چکے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی بھی فعل 3 حروف سے کم نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اسم 3 حرف سے کم پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کم از کم فعل کے اندر حروف کی تعداد ہوگی 3۔ لیکن جب بعض اوقات آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ حروف کی تعداد فعل ماضی یا 3 سے کیا ہو گئی ہے، زائد ہو گئی ہے، وہ زائد 1 حرف بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے پاس 2 الگ الگ قواعد بنے، 2 قسم کے افعال بنے۔ ایک کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد، جس فعل کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ صرف مادے کے 3 حروف پر مشتمل ہو اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ مادہ سے مراد ہم آپ لوگ انگریزی زبان میں سے روٹ پڑھ کے کریں، ہم ایسے کہہ لیں کہ جس فعل کا بیج یا جس فعل کی جڑ یا وہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہو اسے کیا کہا جائے گا، ثلاثی مجرد کہا جائے گا۔ ثلاثی کے معنی 3 حرف اور مجرد کے معنی ہوتے ہیں تنہا، صرف یا خالص، یعنی اس کے اندر صرف اور صرف کیا ہے 3 حرف ہیں، اور ایسے کو مجرد کہا جاتا ہے۔ جی ثلاثی مزید فی، اگر کسی بھی فعل کے روٹ ورڈ میں مادہ میں 3 حروف سے زائد ہو، 3 حرف میں کسی ایک حرف کا اضافہ کر دیا گیا ہو تو ایسے افعال کو کہا جاتا ہے ثلاثی مزید فی۔ مثلا فعل کے وزن پر آنے والے فعل مضارع کا وزن یفعل کے علاوہ تو اسے ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ چند افعال میں یہاں لکھتا ہوں وہاں پر موجود نہیں ہے۔ مثلا نازلہ ایک فعل ہے جسے کہا جائے گا ثلاثی مجرد، کیونکہ اس کے روٹ ورڈ میں حروف کی تعداد کتنی ہے، 1 2 3۔ یہی فعل قرآن کریم میں اس کا فعل ماضی ایک اور استعمال ہوا ہے، وہ ہے انزلہ۔ کیا استعمال ہوا ہے جی، انزلہ۔ یہاں پہ حروف کی تعداد کیا ہو گئی، 4، تو اسے کہا جائے گا ثلاثی مجرد، اور اسے کیا کہا جائے گا، ثلاثی مزید فی۔ یعنی یہاں پہ نون زا لام روٹ ورڈ اپنی جگہ موجود ہے، اس کے شروع میں کیا کر دیا گیا، 1 حرف کا اضافہ کر دیا گیا، تو اسے کہا جاتا ہے ثلاثی مزید فی، جس کی تفصیل اگلے اسباق میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اب ہوتا یہ ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ عربی زبان میں فعل ماضی کے بھی کیا ہیں، 3 اوزان ہیں، اور فعل مضارع کے بھی کیا ہیں، 3 ہی سانچے ہیں، 3 ہی اوزان ہیں، 3 وزن ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہو فعل ماضی کے 3 اوزان کون کون سے ہیں جی، فعل 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 اور فعل۔ اسی طرح فعل مضارع کے بھی کیا ہیں، 3 ہی سانچے ہیں، 3 ہی
اوزان ہے، 3 ادائیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ فعل، فعل، فعل. فعل مضارع بھی کیا ہے؟ یفعل. عین پر کیا ہوگا؟ زبر. یفعل، عین کے نیچے کیا ہوگا؟ زیر. اور یفعل، اب عین کے اوپر کیا ہوگا؟ پیش. اب ہوتا یہ ہے، اگر اس طرح ہوتا، ہم عربی زبان والے اس کو اس طرح ترتیب دیتے کہ فعل ماضی میں عین کے اوپر زبر، اس کے ساتھ فعل مضارع میں عین کے اوپر زبر بھی آئے گا، زیر بھی آئے گی، پیش بھی آئے گی. اس میں فعل مضارع ماضی میں عین کے نیچے زیر، اور اس کے ساتھ ان تینوں طرح کے افعال آئیں فعل مضارع میں، یا فعل ماضی میں عین کے اوپر رفع پیش اور اس کے ساتھ بھی آ جائیں گے. تو یہ افعال کی تعداد کتنی بن جاتی ہے؟ 9 بن جاتی ہے. 3 کو 3 سے ضرب تو کیا ہو جاتے ہیں؟ 9. انتہائی آسان سی بات ہے کہ ماضی میں زبر ہوگا تو مضارع میں زبر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ زیر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پیش بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس طرح زیر کے ساتھ بھی تینوں اور پیش کے ساتھ بھی تینوں، 9 گروپ بن جاتے ہیں اور ہمیں پڑھانے کی ضرورت آپ کو نہ ہوتی. ہم کہتے ہیں ماضی میں زبر ہے، مضارع میں تینوں آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ صرف فعل ماضی کے اندر زبر ہو اور گویا اس میں صرف کیا آ جائے؟ ایک آ جائے، یا صرف زیر اور یہاں پر تینوں آ جائیں، یا صرف پیش ہو جائے. 4 بھی نہیں بنتے، 6 جو ہے نا 9 بھی نہیں بنتے، کم بھی نہیں بنتے، زیادہ بھی بنتے. ہوتا کیا ہے؟ عربی زبان کی ترتیب دینے والوں نے فعل ماضی اور فعل مضارع کے پہلے صیغے کو لگا کر، جس کو ہم نے کہا تھا کہ واحد مذکر غائب ہے، پہلے صیغوں کو ملا کر چند گروپ تشکیل کیے جن کو وہ ابواب کہتے ہیں. ان 6 گروپس کو، ان 6 ابواب کو ثلاثی مجرد کے ابواب کہا جاتا ہے. میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ وہ تمام افعال جن کے فعل ماضی میں حروف کی تعداد کیا ہے؟ 3 ہے، اس کے فعل ماضی اور فعل مضارع کے پہلے صیغے کو آپس میں ملا کر چند باب تشکیل پائے ہیں. چند باب تشکیل پاتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کہا جاتا ہے. اس کو 2 طریقے سے میں سمجھاؤں گا. ایک طریقہ آسان تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور دوسرا طریقہ پھر ہم کتابیں پڑھیں گے تاکہ کتاب کی بات کیا ہو جائے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم تینوں حرکات کو ذرا یاد کر لیں. میری بات غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. تینوں حرکات کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پیش کو. پیش کو میں رنگ دے رہا ہوں ریڈ. دوسرا لے لیتے ہیں ہم ذرا زیر، اور تیسرا لے لیتے ہیں زبر. اس تینوں حرکات کو ہم معاشرے کے 3 رویوں کا نام دے دیتے ہیں. معاشرے کے اندر عام طور پہ جو افراد رکھتے ہیں، بستے ہیں، تعلق ہوتا ہے، 3 رویوں کے لوگ رکھتے ہیں. نمبر 1 زبر. زبر صاحب نے کہتے ہیں یہ معاشرے کا وہ اہم ترین فرد ہے کہ جس کے معاشرے کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اپنے سے اوپر والوں سے بھی، اپنے سے نیچے والوں سے بھی، اپنے برابر والوں سے بھی، یعنی سب کے ساتھ ایک اچھا رویہ ہوتا ہے جو ایک صحیح مسلمان کا رویہ ہے. اسے ہم نام دیتے ہیں اس کا زبر. دوسرے نمبر پر زیر ہے. زیر معاشرے کا وہ فرد ہے جو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ تو تعلق رکھتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ اس کا اپنے سے برابر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے سے جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہائی فائی ان کے ساتھ وہ زیادہ لین انیک سے انیک نہیں رکھتا. یعنی چند لوگوں تک محدود ہوتا ہے اور چند لوگوں سے کٹا رہتا ہے. اسے ہم کیا دیتے ہیں؟ زیر. اور پیش ہمارے معاشرے کا وہ فرد ہے جو جس کی کسی کے ساتھ کبھی نہیں بنتی، جو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، جو اپنے آپ میں رہتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ زبر بہت اچھا انسان، نسبتاً اچھا انسان، اور اس کو ہم کہتے ہیں انتہائی متکبر انسان. ٹھیک ہے جی.
اب جو ہے نا کسی کو یہاں پوچھ لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پیش ایک متکبر اور ایسا انسان ہے جو اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جب ماضی میں عین کلمہ کے اوپر پیش آ جائے تو اس کے ساتھ مضارع میں صرف کیا ہوتا ہے؟ پیش ہی آتا ہے، دوسری کوئی حرکت نہیں آتی. تو کیا ہو جائے گا جی؟ پیش کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سوائے پیش کے دوسری کوئی حرکت نہیں آتی. اس کے مقابلے میں زبر جو ہے یہ معاشرے کا وہ فرد ہے کہ ماضی میں عین کلمہ کے اوپر زبر ہو تو ساتھ مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے. یعنی زبر ایسی حرکت ہے جو اپنے ساتھ سارے حرکتوں کو کیا کرتی ہے؟ لے کے چل رہی ہے. تو ماضی میں کیا ہے؟ زبر. تو مضارع میں کیا آ گیا؟ زبر بھی آ گیا، زیر بھی آ گئی، پیش بھی آ گیا. پیش اپنے ساتھ کسی کو نہیں چلتا تو پیش کے ساتھ صرف کیا ہو گیا؟ پیش. اور میں بتایا تھا کہ زیر ایسا فرد ہے جو اپنے ساتھ اپنے برابر والوں کو بھی رکھتا ہے اور اپنے جو ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ فاعلہ یفعل بھی آتا ہے اور فاعلہ یفعل بھی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ پیش نہیں آتا. تو فاعلہ کے ساتھ عین کے اوپر زبر کے ساتھ تینوں آئیں گے تو اس کے حروف کی ابواب کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ زیر صرف 2 کے ساتھ آئے گا تو کتنے ہو جائیں گے؟ 5. اور یہ کیا ہوگا؟ صرف 1 کے ساتھ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ 1 باب ہو جائے گا. یعنی ماضی میں عین کلمہ کے اوپر زبر ہو تو اس کے ساتھ مضارع میں عین کلمہ پر زبر بھی آئے گا، زیر بھی آئے گی، پیش بھی. ماضی میں عین کلمہ کے زیر اور مضارع میں صرف 2 حرکات آئے گی، زبر آئے گا اور زیر آئے گی، پیش نہیں آئے گی. اور ماضی میں پیش ہوگا تو اس کے ساتھ صرف پیش آئے گا. ان 3 رویوں سے آپ یاد رکھیں کہ زبر انتہائی اچھا انسان، زیر نسبتاً اچھا انسان اور پیش جو ہے متکبر زبر اپنے ساتھ کسی اور حرکت کو برداشت نہیں کرتا. اس کو ہم جملے میں کہتے ہیں کہ پیش کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی سوائے پیش کے، یعنی پیش اپنے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا. تو اس طرح 3 2 5 اور 6 اور اس طرح 6 گروپ بنتے ہیں اور اس ثلاثی مجرد میں کیا کہا جاتا ہے؟ 6. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مثال ہے یاد رکھنے کے لیے. قاعدہ کلیہ وہی ہے جو کتاب میں کیا گیا ہے کہ ماضی اور مضارع کے پہلے سیغے کو ملا کر 6 گروپ بنتے ہیں اور اس ثلاثی مجرد کیا کہا جاتا ہے؟ 6 ابواب کہا جاتا ہے. دیکھیں پہلا باب کون سا ہے؟ جس میں ماضی کے اوپر بھی زبر ہے اور مضارع کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے. ہم یوں لے لیتے ہیں کہ 3 حروف پر مشتمل کچھ حروف لہجے سے 3 حروف لیں گے اور اس کو ایک سانچے سے گزاریں گے، ایک ڈائی سے گزاریں گے، ایک دروازے سے گزاریں گے، جس میں 2 جو ہے ڈائیاں لکھی ہوگی، ایک ماضی کی اور ایک کیا ہوگی؟ مضارع کی. اس طریقے سے وہ 3 حروف جب جائیں گے وہ سانچے سے نکل کر تو ان کی ایک شکل صورت بنے گی. مثلا پہلے پر ہم لیتے ہیں 3 حرفی گروپ فا تا ہا. اس کو ہم جس دروازے سے گزارتے ہیں جس پہ 2 ڈائیاں لگی ہوئی ہے، ماضی میں عین کلمہ کے اوپر بھی زبر اور مضارع میں عین کلمہ کے اوپر بھی زبر، یعنی کون سی ہے وہ؟ فعلا یفعل. بتائیے یفعل فعلا یفعل کے سانچے سے گزر کر جائے گا تو اس کی شکل و صورت کیا بن جائے گی؟ فتح یفتح. اور فتح یفتح کو ثلاثی مجرد کا باب نمبر 1 یعنی پہلا باب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا باب کہا جاتا ہے. اور اس کی علامت، اس کی پہچان پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کی طرح اس کا پہلا نام ہوتا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹیاں بنتی ہیں، گروپوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ حروف لہجے کے نام سے آ جاتے ہیں. فے گروپ ہے، یہ نون گروپ ہے، یہ لام گروپ ہے، یہ قاف گروپ ہے. تو اس کا جو پہلا حرف ہے اس کو اس کی پہچان کا کیا کیا جاتا ہے؟ نام دے دیا جاتا ہے. مثلا آپ نے عربی زبان کی ڈکشنری کھولی اور آپ نے کوئی فعل تلاش کیا. کیا کرنا ہے؟ کوئی فعل تلاش کیا. مثلا آپ سألہ کے معنی تلاش کرنا چاہتے ہیں. سألہ سین حمزہ لام. جب آپ کھولیں گے تو ڈکشنری میں لکھا ہوگا سألہ، کیا آپ مضارع لکھا ہوگا اور اس کے سامنے چھوٹی سی بریکٹ میں لکھا ہوگا فا. کیا لکھا ہوگا؟ فا لکھا ہوگا اور کچھ نہیں لکھا ہوگا. آپ نے اس سألہ یسألو کے سامنے جو فا لکھا ہوگا اس سے پہچان لینا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کے کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے؟ پہلے گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کا نک نیم مختصر نام کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فا ہے. اور اس کو ثلاثی مجرد کا کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا باب بھی کہا جاتا ہے. عربی زبان میں
ثلاثی مجرد کے 6 ابواب فعل ماضی اور فعل مضارع کے پہلے صیغے کے گروپ بننے سے وجود میں آتے ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا باب کہلاتا ہے فتح یفتح، جس کو مختصر نام دیا جاتا ہے فا، اور اس کو باب نمبر 1 کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کا دوسرا باب جیسے میں نے بتایا ہے یہ ہوگا کہ 3 حرفوں پر مشتمل یہاں کوئی گروپ لیں گے۔ 3 حرف اس لیے کہ عربی زبان میں کوئی فعل 3 حرف سے کم ہوتا ہی نہیں، اور اس کو ایک مخصوص سمجھے سے گزاریں گے جس میں ایک وزن ماضی کا ہوگا، ایک مضارع کا ہوگا، ایک غیر ماضی کی ہوگی اور ایک مضارع کی ہوگی۔ تو ثلاثی مجرد کا دوسرے 3 حرف کی گروپ ہے غا، را، با۔ غا، را، با کو ہم جس سانچے سے گزار رہے ہیں وہ ہے فعل یفعل۔ پہلے میں عین کلمہ کی ماضی میں عین کلمہ میں ضرب تھا، مضارع میں عین کلمہ میں ضرب تھا۔ یہاں پر ماضی میں عین کلمہ پر تو ضرب ہے، لیکن مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر آ گیا۔ غا، را، با، فعل یفعل کے ساتھ جیسے گزر کر جب فعل کی دنیا میں آئے گا تو شکل و صورت اس کا جو فعل بنے گا ماضی کا بنے گا غاربا، مضارع بنے گا یضرب، اور اس بات کو مختصر نام دیا جاتا ہے غا کا، اس کو غا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ عربی زبان میں وہ تمام افعال جو ماضی میں جس کے اوپر زبر ہو اور مضارع کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہو، ان تمام افعال کو اس گروپ سے شمار کیا جاتا ہے، اور یہی گروپ اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کا معروف ترین نام ہے، باقی تمام کو اسی گروپ سے گزارا جاتا ہے۔ تیسرا 3 حرفی گروپ ہے نون، صاد، را۔ نون، صاد، را اور مشتمل اس 3 حرفی گروپ کو ہم جس سانچے سے گزاریں گے اس میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر زبر اور مضارع کے عین کلمہ کے اوپر ہے پیش، یعنی فعل یفعل۔ نون، صاد، را، فعل یفعل کے سانچے سے گزر کر جب فعل کی دنیا میں آئے گا تو ہمارے پاس جو شکل و صورت بنے گی وہ بنے گی نصارى ینصر، نصارى ینصر، اور اس بات کو مختصر نام دیا جاتا ہے نون کا۔ اور قرآن کریم میں جتنے بھی افعال ماضی میں عین کلمہ کے اوپر زبر اور مضارع میں عین کلمہ کے اوپر پیش والے ہوں گے اس کو نون کے نام سے جاننا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہاں تک ہمارے 3 ابواب مکمل ہو گئے زبر والے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ زبر معاشرے کا وہ فرد ہے جس کے تمام لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس ماضی میں زبر، مضارع میں زبر بھی ساتھ آیا، ماضی میں زبر، مضارع میں زیر بھی آ گیا، ماضی میں زبر اور مضارع میں کیا ہو گیا۔ اب آئیے ماضی میں جر یعنی زیر، تو میں نے بتایا تھا کہ زیر کے ساتھ 2 افعال آتے ہیں، ماضی میں جر، مضارع میں رفع نصب۔ ماضی میں جر، مضارع میں بھی جر۔ یہ ہے مثلا پہلا 3 حرفی گروپ ہے سین، میم، عین۔ اس کو ہم اس سانچے سے گزارنا ہے وہ ہے فعل یفعل۔ ماضی کے عین کلمہ کے نیچے زیر، لیکن مضارع کے عین کلمہ کے اوپر کیا ہو گیا، زبر، نصب آ گیا۔ یہ سین، میم، عین جب اس سانچے سے گزر کر ہمارے پاس آئے گا تو ہمارے پاس جو شکل و صورت آئے گی وہ کیا آئے گی، سمع یسمع ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی، سمع یسمع، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے، سین کا نام دیا جاتا ہے، اور اس باب سے جتنے بھی افعال عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اس کو سمع یسمع کے گروپ سے جانا جاتا ہے۔ 5واں 3 حرف گروپ ہمارے پاس ہے ہا، سین، با۔ اس کو جس سانچے سے گزارا جاتا ہے اس میں ماضی کا عین کلمہ کے نیچے بھی زیر ہے اور مضارع کا عین کلمہ کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، اور وہ ہے فاعل یفعل۔ حاسبہ، حاسبہ، فاعل یفعل کے سانچے سے گزر کر جب فعل کی دنیا میں آتا ہے تو ہمارے پاس جو شکل و صورت آتی ہے وہ کیا آتی ہے، حاسبہ یحسب آتی ہے، اور اس بات کو ہا کا نام دیا جاتا ہے اور ہا کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر زیر والے 2 افعال مکمل ہو گئے، اور اب ہم نے بتایا تھا کہ پیش ایسی حرکت ہے جو اپنے ساتھ کسی اور حرکت کو برداشت نہیں کرتی، لہٰذا کاف، را، میم پر مشتمل 3 حرفی گروپ کو ہم جس سانچے سے گزاریں گے اس کے فعل ماضی کے اندر بھی
رفع ہے، اور فعل مضارع کلمہ میں کیا ہے رفع ہے، وہ ہے فعل یفعل، کاف میم فعل یفعل کے سانچے سے گزر کر جب فعل کی دنیا میں آئے گا تو شکل و صورت کیا بنے گی؟ کاروما یا تو روم بنے گی. کیا بنے گی؟ کاروما یا روم. اور اس باب کیا کیا جاتا ہے؟ کاف کا نام دیا جاتا ہے. تو ثلاثی مجرد کے فعل ماضی اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ آپس میں مل کر 6 گروپ بنتے ہیں. ان کو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کہا جاتا ہے. آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے کہ زبر کے ساتھ 3 حرکات، زیر کے ساتھ صرف زیر اور 1 حرکت زبر، اور پیش کے ساتھ صرف پیش. یہ 6 گروپ ہوتے ہیں اور ان 6 گروپ کو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کہا جاتا ہے. اور ان کے مختصر نام فا، واو، نون، سین، ہا اور کاف. باپ کا نام جو آخر میں ہم نے رکھا اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی کے پہلا حرف جو ہوگا وہی باپ کا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے. چونکہ عربی زبان کی ڈکشنری مادے کے 3 حروف کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر کیا کیا جاتا ہے؟ تمام ابواب ترتیب دیتے ہیں. آپ عربی زبان کی ڈکشنری، مجھے انگریزی زبان کا صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی ایک حرف بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر جو آپ تلاش کرنا چاہیں وہ 3 حروف آپ کو معلوم ہوں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس کا معنی معلوم. 3 حروف ایک سے پتہ نہیں چلتا. مثلا آپ ایک حرف نکالیں گے تو آپ کو یعنی انگریزی زبان میں ایک، اس کے بعد بی، لیکن یہاں پر اگر ہم سی نکالا اور ساتھ جو ہے لام 3 نکالیں گے تب جا کر آپ کو کیا ملے گا؟ سلیمہ کے معنی آپ کو تلاش کرنا ہے، یا سلامہ کے معنی تلاش کرنا ہے، یا سلام کے معنی تلاش کرنا ہے، تو آپ کو مشرق میں سی لام میم پر جانا پڑے گا. اور سین لام میم کے زیر میں آپ کیا بنیں گے؟ وہ حروف بنیں گے. تو 3 حروف پر چونکہ مادی کی بنیاد عربی زبان کی ڈکشنری کی بنیاد ہوتی ہے، لہذا ان تمام ابواب کو پہچاننے کے لیے آپ کو ماضی کے 3 حروف کا جاننا کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہے. یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ ان ابواب میں سے کچھ ابواب جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور کچھ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. مثلا 5واں باب جس کو ہم نے حسبہ یحسب جس عنوان سے پڑھا، یہ معتل افعال میں تو استعمال ہوتا ہے، صحیح میں استعمال نہیں ہوتا. معتل افعال کیا ہے آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا، لیکن حسبہ یحسب جو ہے وہ معتل میں صحیح میں استعمال نہیں ہوتا. قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے لیکن یحسب کے بجائے کیا ہوا ہے؟ یحسب استعمال ہوا، یحسب استعمال نہیں ہوا. اور آخری باب یعنی کروما یکرمو، یہ استعمال تو ہوتا ہے لیکن بہت قلیل استعمال. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4تھا اور 5واں باب، 5واں 6واں اور 6واں باب کو بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور 5واں تو قرآن کریم میں اس روٹ ورڈ سے استعمال نہیں ہوا، کسی اور سے کیا ہوا؟ استعمال ہوا. جی جس کو ہم نے حسبہ یحسب کا نام دیا، اس میں اکثر افعال جو ہوتے ہیں اس میں واو اور یا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا یہ الفاظ جو ہے ولیہ یلی، یہ حسبہ یحسب سے ہے جو ہے نا. اصل میں کیا تھا؟ ولیہ یولیو تھا، تعلیق کے بعد ولیہ یلی ہو گیا. یہ انشاءاللہ آگے تعلیق کے اسباب میں آپ کو بات سمجھ آئے گی. اس وقت اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ابواب جیسا کہ میں نے بتایا کہ 6 ابواب کو 6 نام دیے گئے. پہلا باب تھا، دوسرا واو، تیسرا نون، چوتھا سین، 5واں ہا اور 6ٹھے کو کیا کیا گیا ہے؟ کاف کا نام دیا گیا. قرآن کریم میں استعمال کے لحاظ سے ترتیب یہ ہوگی. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب جو قرآن کریم میں ہے وہ ہے نصارى ينصر، دوسرے نمبر پہ ضرب یضرب، تیسرے نمبر پر سمع یسمع، چوتھے نمبر پر فتح یفتح، 5ویں نمبر پر کرم یکرم اور 6ٹھے نمبر پر حسب یحسب. اگر آپ کو 6 ابواب یاد نہ رہے، صرف یہ پہلے 4 یاد رہے، نصارى ضرب سمع فتح، تو اس کا 2 کا بیان بتا دیا کہ یہ بہت کم کیا ہوئے ہیں استعمال ہوئے، نہ ہونے کے برابر استعمال ہوئے، لہذا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. 4 ابواب یعنی ماضی میں زبر، مضارع میں زبر، زیر پیش، پھر ماضی میں زیر اور مضارع میں زبر، سمع یسمع، یہ آپ کو یاد ہو جائے. 4تھا اور 5واں باب تو بہت کم استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم کے اندر. جی یہ مشق ہے. اس مشق کے ذریعے ہم قرآن کریم کے بہت سے افعال کو پہچان بھی سکتے ہیں اور اس کا تعین بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ان میں
میں سے کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے. مثلا دیکھیں یہاں پر ماضی اور مضارع کے ابواب آئے ہیں. ماضی کا آیا ہے اکالا, مضارع آیا ہے یأکل. اب آپ نے تعجب کرنا ہے کہ یہ ان 6 ابواب میں سے کون سے گروپ سے, 6 گروپ میں سے کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اور آپ کیا دیکھنا ہے, آپ نے سیکنڈ لاسٹ کلمہ کو دیکھنا ہے, عین کلمہ کو دیکھنا ہے کہ اس کو اوپر کیا کرتا ہے. تو اس کو دیکھیے, اکالا یأکل کے ماضی میں سیکنڈ لاسٹ میں کیا ہے, زبر, اور مضارع میں سیکنڈ لاسٹ میں کیا ہے, پیش. یہ کون سا باب ہوا جی؟ ماضی میں نصرہ ینصرہ, فعل یفعل کے ماضی میں عین کلمہ کے اوپر زبر, اور مضارع میں پیش کون سے باب کا تعلق ہے, اس کا نون سے تعلق ہے. تو اس باب میں کیا لکھیں گے, نون, اور اس کا ترجمہ یہاں پر کیا لکھیں گے, کھانا. حالانکہ اگر اس کا ماضی میں ترجمہ کریں گے اس کا ترجمہ ہوگا اس نے کھایا. مضارع میں وہ کھاتا ہے یا کھائے گا, لیکن یہاں پر ترجمہ اس کا مصدر کی معنی لکھیں گے تاکہ جو ہے نا پھر اس کو خود آپ ماضی اور مضارع میں لے جا سکیں. اس طریقے سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی, اور قرآن کریم میں یہ ابواب سے وہ کا استعمال ہوتا ہے. اگلے باب پہ غور کرنا, اور آپ کتاب کا جو صفحہ ہے جس میں یہ 6 ابواب یہ وہ سامنے رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. کہ دوسرا باب ہے شریبہ یشرب, ماضی میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے ہے زیر, اور مضارع میں سیکنڈ لاسٹ آپ کے اوپر کیا ہے, زبر. کون سا گروپ بنا گئے ہیں, سمع یسمع سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ ماضی میں عین کلمہ کے نیچے زیر, مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. یہ خاص یہ علامت ہے باب سمع یسمع کی, جس کو ہم نے باب نمبر 4 کا نام دیا تھا, باب نمبر 4 کا. اور شریبہ یشرب کے معنی کیا ہوتے ہیں, پینا. اس مشق کو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بے شمار ابواب کا معنی بھی یاد ہو جائے, اور اس کا باب کا پتہ چل جائے, اور اس طریقے سے آپ کو قرآن کریم اس سے کو افعال. شریبہ کا فعل ماضی کیا ہوگا, ترجمہ کیا ہوگا, شریبہ اس نے پیا, یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا. تیسرا باب ہے جی جلسہ یجلس. سیکنڈ لاسٹ کا کلمہ پر غور کرنا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ کا کلمہ کون سی حرکت ہے. تو یہاں پر ماضی میں زبر, مضارع میں زیر. تو کون سا باب ہو گیا ہے, ضرب یضرب ہو گیا. کیا ہو گیا, ضرب یضرب, کیونکہ ضرب میں فعل یفعل کی وزن پر, اس کا ترجمہ کیا ہوگا, بیٹھنا. جلسہ وہ بیٹھا, یجلس وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. اس طریقے سے باقی جتنے افعال ہیں اس میں ہم اس کا معنی لے کر چل سکتے ہیں. یہ ہم نے تعداد لکھی ہے تاکہ جلسہ یہ دوسری تعداد تو نہیں آئی, لیکن اکالا یأکل قرآن کریم میں 110 مرتبہ استعمال ہوا ہے مختلف شکلوں میں, جس کے معنی ہوتے ہیں کھانا. لہذا آپ ایک اکالا یأکل کے معنی یہاں یاد کریں, قرآن کریم کے 110 الفاظ کے آپ کو معنی, کہیں یأکل آئے گا, کہیں یأکلون آئے گا, کہیں تأکل آئے گا, کہیں کل آئے گا. جہاں جہاں آئے گا کھانے کے معنی میں کیا ہونے والا استعمال ہوگا, ماضی ہوگا, مضارع ہوگا, امر ہوگا, نہیں ہوگا. جو ہے نا لا تأکلوا آئے گا, مت کھاؤ, کھاؤ, کلوا واشربوا, کلوا واشربوا, کھاؤ. جب جب آئے گا اس کے معنی کھانا ہوں گے, وہ آپ متعین کریں گے وہاں پہ کہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے. ماضی مضارع آپ نے پڑھ لیا, انشاءاللہ امر بھی آگے پڑھ لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا باب ہے اور اس کی کیا معنی ہے. آگے چلیے. اگلا باب ہے سحر یسحر, ماضی میں عین کلمہ کے اوپر بھی زبر, اور مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. یہ ہمارا گروپ تھا, گروپ نمبر 1. اس کا نام کیا تھا, فتح یفتح. مختصر نام اس کا کیا ہوگا, فا, جس کے معنی کیا ہوتے ہیں, جادو کرنا. قطع یقطع بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ اس کے فعل ماضی کے اوپر بھی کیا ہے, زبر ہے, اور فعل مضارع میں عین کلمہ کے اوپر بھی کیا ہے, زبر ہے. تو یہ کون سے گروپ سے شمار ہوگا, فتح. قطع یقطع کس سے شمار ہوگا, فتح یقطع سے ہوگا, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, کاٹنا. کسر یکسر, کسر یکسر, اس کے فعل ماضی میں عین کلمہ کے اوپر زبر, مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر. تو کون سا باب ہو جائے گا, ضرب یضرب ہو جائے گا. اور کسر یکسر معنی کیا ہوتا ہے, توڑنا. جمع مکسر ہم پڑھ کر آئے ہیں, جس کے معنی ہوتے ہیں وہ جمع جو ٹوٹی ٹوٹی جمع ہوگی.
یہ ابواب پہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوئے. 63 مرتبہ سہارا یا سہارا کا استعمال ہوا ہے. جی ہادامہ یہدیمو ماضی میں عین کلمہ کے سبب، مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر. بتائیے کون سے باب سے ہو جائے گا؟ یہ ضربہ یضرب سے ہو جائے گا. اور ہادامہ یہدیمو معنی ہوتے ہیں گرانا. یہ لفظ ترجمہ غلط ہے. ہادامہ یہدیمو معنی کیا ہوتا ہے؟ گرانا. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں جگہ عمارت کیا ہو گئی؟ منہدم ہو گئی. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ منہدم کرنا، گرانا. فکارا یذکر ماضی میں سبب، مضارع میں پیش کون سا باب ہو جائے گا؟ نصارا ینصر. اور اس کے معنی کیا ہوگا؟ یاد کرنا. اس کے معنی یاد کرنا کیا ہوگا؟ اس کے معنی اللہ کا ذکر کرنا. فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرنا. یہ اس کا معنی ہے. جی رکع یرکع ماضی میں سبب اور مضارع میں بھی سبب کون سا باب ہوگا؟ مشہور باب ہے. فتح یفتح ہو گیا. اور اس کے معنی کیا ہوگا؟ رکوع کرنا. رکوع کب کرتے ہیں؟ رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں. فرکعوا مع الراکعین. پر جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. قرآن کریم میں ذکر ہے اس کو 292 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اسم اور فعل شکل میں 292 مرتبہ. ایک مرتبہ ذکر ہے اس کو کے معنی یاد ہو جائے. پورے قرآن کریم کا یہ سکون اللہ ہے، کبھی تذکرون ہے، کبھی اذکر ہے. جہاں جہاں ہے سب اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. سجدہ یسجد، فعل یفعل ماضی میں سبب، مضارع میں پیش کون سا گروپ ہے؟ جی نصارا ینصر جس کے معنی ہوں گے سجدہ کرنا. شکر یشکر ماضی میں سبب، مضارع میں پیش. یہ بھی کیا ہے؟ یہی گروپ ہے. کیا نام دیں گے؟ نصارا ینصر کا. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ شکر کرنا. حمیدہ یحمد، یہاں پر ماضی کا عین کلمہ کے نیچے زیر ہے اور مضارع کا عین کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ کون سا گروپ ہو جائے گا؟ سمع یسمع. اور حمیدہ یحمد معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف کرنا. یہ افعال قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوئے. سجدہ جو ہے نا سین جیم دال کا 92 مرتبہ. شکرا جو ہے نا 75. اور حمیدہ یحمد معنی جو تعریف کرنے کے لیے یہ قرآن کریم میں 68 مرتبہ استعمال ہوا. الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا چلتا چلا جاتا ہے. بہت ساری صورتوں کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ سے ہوتا ہے اور اس سلسلہ تک آگے چلتا چلا جاتا ہے. جی اگر آپ دیکھیے سئما یسأم ماضی میں عین کلمہ کے نیچے زیر، مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. یہ گروپ نمبر 4 ہے جس کا نام مختصر نام کیا ہے؟ سی. سمع یسمع. اور اس کے معنی ہوتے ہیں اکتا جانا، اکتانا، تھک جانا، اکتا جانا کسی کام سے. قرأ یقرأ ماضی میں بھی عین کلمہ کے اوپر زبر اور مضارع میں بھی عین کلمہ کے اوپر سیکنڈ لاسٹ کلمہ کے اوپر زبر. یہ کون سا باب ہے؟ فتح یفتح. اور اس کا نام ترجمہ ہوگا پڑھنا. یاد ہے کہ فتح یفتح کا جو باب ہے اس میں جتنے بھی اس باب سے حروف گزر کر آئیں گے ان میں حروف حلقی لازم ہوا کرتا ہے. 6 حروف جو آپ کا حصہ میں پڑھا ہے: حمزہ، ہا، عین، غین، ہا اور خا. فتح یفتح کے بعد سے جو بھی فعل گزرتا ہے جی تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فتح یفتح میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہاں پر کیا ہوا ہے اس میں حمزہ استعمال ہوا ہے. اب آگے دیجیے اخذ یاخذ ماضی میں عین کلمہ کے اوپر زبر، مضارع میں عین کلمہ کے اوپر پیش. یہ کون سا باب ہے؟ نصارا ینصر ہے. اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اخذ یاخذ معنی پکڑ لینا، لینا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے کیا کر لے؟ پکڑ لے، تھام لے. خذ العفو وامر بالعرف. اللہ کے رسول سے کہا جاتا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر کو کیا کر لے؟ تھام لے. وامر بالعرف اور کیا کر لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا جائے. جی اگلا باب ہے کہ سأل یسأل. میں نے ابھی بتایا تھا کہ جس باب میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فتح یفتح سے ہوتا ہے. یہاں پر حمزہ آیا ہوا ہے کہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ فتح یفتح میں چلا جائے گا. جس کے معنی کیا ہے؟ سوال کرنا. سوال کرنا ہمارے یہاں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں سوال کرنے دعاوی کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں سأل یسأل کا دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. مانگنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے
اور سوال کرنے کے معنی میں کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا. خالقہ یخلق ماضی میں زبر اور مضارع میں کیا ہے؟ پیش. کون سا گروپ کہلائے گی؟ نصرہ ینصر سے کہلائے گا اور اس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا. اگلا باب ہے نظر ینظر. اس میں بھی عین کلمہ کے زبر ماضی میں، مضارع میں عین کلمہ کے اوپر پیش. یہ بھی کیا ہے؟ خلق یخلق سے. اور کیا کریں گے؟ نظر ینظر جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنا. کتابہ یکتب تو بہت مشہور باب ہے. ماضی میں عین کلمہ کے زبر، مضارع میں عین کلمہ کے اوپر پیش. کتابہ یکتب نصر ینصر کے باب سے اس کے معنی کیا ہیں؟ لکھنا. منع یمنع یہ بھی فتح یفتح سے ہوگا کیونکہ ماضی میں بھی زبر، مضارع میں زبر. اس کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا اور روکنا. ضحک یضحک ماضی میں عین کلمہ کے نیچے زیر، مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. سمع یسمع کے باب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا. 319 مرتبہ آیا ہے کتابہ یکتب. منع 17 مرتبہ اور ضحک 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے. حزن یحزن ماضی میں عین کلمہ کے نیچے زیر، مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. یہ ہے سمع یسمع کے باب سے جس کے معنی ہوتے ہیں غم کرنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. کہ تم دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت، ایمان موجود ہوگا. رہب یرہب اس باب میں حروف ہلکے میں سے ہا آ گیا، لہٰذا یہ بھی کون سے حروف سے تعلق رکھے گا؟ فتح یفتح سے تعلق رکھے گا اور اس کے معنی ہوتے ہیں جانا. دخل یدخل ماضی میں عین کلمہ میں زبر، مضارع میں عین کلمہ کے اوپر پیش. یہ ہے نصر ینصر کے گروپ سے جس کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا. ذهب یذهب کا باب قرآن کریم میں 56 مرتبہ اور دخل یدخل قرآن کریم میں 136 مرتبہ کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا ہے. خرج یخرج دخل یدخل کی ضد ہے، ماضی میں زبر، مضارع میں بھی، مضارع میں پیش. یہ ہے نصر ینصر کے گروپ سے جس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا. اگلا باب ہے ضرب یضرب جس کے ماضی میں عین کلمہ کے نیچے زیر اور مضارع میں عین کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر. یہ سمع یسمع کے گروپ سے اور اس کے معنی ہوتے ہیں غصہ کرنا، ناراض ہونا، غصہ کرنا، غضب ناک ہونا. جعل یجعل ماضی میں عین کلمہ کے اوپر زبر اور مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. یہ فتح یفتح کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بنانا. لیکن یاد رہے کہ جعل یجعل قرآن کریم میں 355 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور یہ حرف ایک ایسا حرف ہے کہ جس کے معنی ہم نے صرف یہاں پر بنانا سمجھنے کیا رکھا ہے. قرآن کریم میں یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا جہاں جہاں یہ آتا ہے وہاں پر سیاق و سباق دے کر اس کا معنی تعجل کیا جاتا ہے. غالبا یہ 24 مرتبہ خراج یخرج قرآن کریم میں 183 مرتبہ استعمال ہوا. اگلا باب ہے عاملہ یعمل مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر، مضارع ماضی میں عین کلمہ کے نیچے زیر اور مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. یہ باب ہے سمع یسمع سے جس کے معنی ہوتے ہیں عمل کرنا. علم یعلم اس میں ماضی کے عین کلمہ کے نیچے کسر چل ہے، مضارع میں عین کلمہ پر زبر ہے. یہ بھی سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاننا. عقل یعقل ماضی میں عین کلمہ میں زبر، مضارع میں عین کلمہ کے نیچے سے یہ تعلق رکھتا ہے ضرب یضرب کے روپ سے جس کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا، عقل مند ہونا، عاقل ہونا وغیرہ. یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. کلمہ کا لفظ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کی تعداد نہیں کی جا سکتی. تبع یتبع، تبع یتبع ماضی میں عین کلمہ کے نیچے سے، مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. یہ ہے سمع یسمع کے گروپ سے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اتباع کرنا، پیروی کرنا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ تبارک و تعالیٰ بار قرآن کریم میں جو ہے ہم نے شیطان کی رہنمائی اور تعریف کہتے ہیں شیطان کے قدموں پر مت چلنا. صبر یصبر ماضی میں عین کلمہ کے زبر، مضارع میں عین کلمہ کے نیچے سے. یہ گروپ ہے کون سا؟ ماضی میں زبر ضرب، مضارع میں
زید یضرب ضرب یضرب سے جس کے معنی کیا ہوگا صبر کرنا. قرآن کریم میں بہت سارے ان اللہ مع الصابرین جو ہے نا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کے معنی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. سورہ عمران کی آیت بہت زیادہ استعمال ہونے لگا جس کے معنی ہوتے ہیں صبر کرنا. خاسرہ یخسر جس کے معنی ہوتے ہیں خسارے میں پڑ جانا, خسارہ ہوگا. یہ ہے سمع یسمع کے لفظ سے نقصان اٹھانا. سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان کیا ہے؟ سارے انسان خسارے میں سوائے ان 4 باتوں پر عمل کرنے والوں کی. حفظ یحفظ یہ ہے ماضی میں عین کلمہ کے زیر, مضارع میں عین کلمہ کے اوپر زبر. سمع یسمع کے معنی جس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا اور اس کے معنی یاد کرنا ہوتا ہے. قرآن کے یاد کرنے والے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ اور حافظہ کہا جاتا ہے. شفاع یشفع ماضی میں عین کلمہ میں زبر ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ میں زبر ہے. یہ ہے شفاعت کرنا, سفارش کرنا. سفارش یفتح کے گروپ سے ہے من الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکتی ہے مگر الا باذنہ, اس کی اجازت سے. اگر باب ہے رفع یرفع ماضی میں بھی عین کلمہ میں زبر, مضارع میں بھی عین کلمہ میں زبر. یہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنا. اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کا درجہ, آپ کا مقام کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے. ایک اور اللہ فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ ایمان والوں اور علم کے درجات کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. فَارَغَ يَفْرَغُ, فَارَغَ يَفْرَغُ ماضی میں بھی عین کلمہ میں زبر, مضارع میں بھی زبر. فتح یفتح حروف سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں فارغ ہونا. فارغ ہونا فراغت جسے آپ کہتے ہیں. شہیدہ یشہد ماضی میں عین کلمہ کے جزے, مضارع میں عین کلمہ میں زبر. سمع یسمع کی حروف سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا اور اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونے کے معنی بھی ہوتے ہیں. وہ شہید شاہد من اہلہا. رجع یرجع ماضی میں عین کلمہ کے زبر, مضارع میں زیر. ضرب یضرب کے حروف سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا, پلٹنا, واپس ہونا. 104 مرتبہ رجع یرجع اور شہید یشہد 177 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. اگلا باب ہے جی رزق یرزق ماضی میں عین کلمہ میں زبر, مضارع میں عین کلمہ کا پیش. یہ ہے نصارہ یرسول کے لفظ سے جس کے معنی ہوتے ہیں رزق دینا. اگلا باب ہے ضعف یضعف ماضی میں عین کلمہ کے اوپر پیش اور مضارع میں بھی عین کلمہ کے اوپر پیش. یہ پہلا باب جو آج مثال میں آیا ہے اس کا تعلق ہے کروما یا کروم سے جس کے معنی ہوتے ہیں ضعیف ہونا, کمزور ہونا. غلام یظلم ماضی میں عین کلمہ کے زبر, مضارع میں عین کلمہ کے نیچے زیر. یہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے ضرب یا ضرب سے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا. ظلم اس نے ظلم کیا, یظلم وہ ظلم کرتا ہے یا کہے گا ظالم ظلم کرنے والے کو کہا جاتا ہے. مظلوم جس پر کیا ہو جائے ظلم ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مظلوم کہا جاتا ہے. جی غفارہ یا غفیر ماضی میں زبر عین کلمہ پر, مضارع میں عین کلمہ کے جیسے. یہ ہے ضرب یضرب کے گروپ سے تعلق ہے اس کا اور اس کے معنی ہوتے ہیں بخش. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, اس کے علاوہ بہت سارے گناہ معاف کر دوں گا, لیکن شرک کے بارے میں میرا اصول ہے, میرا قاعدہ, میرا رول ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا. غفر یا فرو ماضی میں بھی زبر, مضارع میں بھی زبر. فتح یفتح کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں غافل ہونا. جہلا یجہل سمع یسمع گروپ سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جاہل ہونا. جہلا وہ جاہل ہوا, یجہل وہ جہالت ہوتا, جاہل ہوتا ہے یا ہوگا, اس طرح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جہالت کے لیے استعمال ہوتا ہے, قرآن کریم میں 24 مرتبہ استعمال ہوتا ہے. اگلا باب ہے کفارہ یکفر
ماضی میں زبر مضارع پیش نصارہ یسرو کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا. فسقا یسرو یہ گروہ سے تعلق رکھتا ہے نصارہ یسرو ہی کے اور اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا. اللہ کے نافرمان کو فاسق کہا جاتا ہے اور ایسا کرنے والی کو عمل کیا جاتا ہے فسق کہا جاتا ہے. نجاح ينجح ماضی میں بھی عین کلمہ بزبر مضارع میں بھی عین کلمہ بزبر. یہ فتح یفتح کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کامیاب ہونا. کفرا 525 مرتبہ استعمال ہوا پڑھتے ہیں. کذبا یکذب ماضی میں عین کلمہ بزبر مضارع میں عین کلمہ بجزم. یہ ہے ضرب یضرب کے گروہ سے جس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا. صدقہ یصدق ماضی میں زبر مضارع عین کلمہ پیش کے ہے نصارہ یسرو کے گروہ سے اور کذب یکذب کی ضد ہے سچ کہنا. قلب یقلب ماضی میں عین کلمہ پہ زبر مضارع میں عین کلمہ پیش نصارہ یسرو کے گروہ سے جس کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا مانگنا. اکثر آپ دیکھیں فلاں نے فلاں چیز کو کیا کر لیا طلب کر لیا. طلب کرنے والے کو طالب کہا جاتا ہے جس سے طلب کیا جائے اسے مطلوب کہا جاتا ہے. ملکا یملک ماضی میں زبر مضارع میں زید یہ گروپ ہے ضرب یضرب جس کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا. مالک یوم الدین جی یاد کرنا بھی آتا ہے مالک بہت زیادہ لگتا ہے. نزل ینزل ماضی میں زبر مضارع میں عین کلمہ میں زید یہ ہے ضرب یضرب کے گروپ سے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اترنا. خطب یخطب ماضی میں عین کلمہ میں زبر مضارع میں عین کلمہ کے اوپر پیش یہ گروہ سے تعلق رکھتا ہے نصارہ یسرو کے اس کے معنی ہوتے ہیں خطاب کرنا مخاطب ہونا تقریر کرنا وغیرہ. اگلے ابواب میں کسب یکسب جس کے معنی ہوتے ہیں کسب کرنا. یہ ہے ضرب یضرب کے نام سے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کمانا. کسب کمانے کو کہا جاتا ہے محنت کرنے کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں کسب کا لفظ استعمال ہے کہ جو بما کانوا یکسبون جو ہے ان کے اس کا مالک کے ساتھ ان کو کاموں کے ساتھ ان کو کیا کیا جاتا ہے جنت میں جانے میں داخل کیا جائے گا. حالانکہ یعنی کو باب ہے ضرب یضرب جس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا. اگلا باب ہے ذبح لفظ فعل ذبح یذبح باب ہے فتح یفتح جس کے معنی ہوتے ہیں ذبح کرنا. جی اس کا سوا 67 مرتبہ حالانکہ 68 مرتبہ 68 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا. اگلا باب ہے حکم یحکم نصارہ یسرو سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا. اگلا باب ہے خلف یخلف نصارہ یسرو کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہونا. خلیفہ جسے نکلا ہے. ترک یترک بھی نصارہ یسرو کے باب سے جس کے معنی ہوتے ہیں ترک کر دینا چھوڑ دینا. حکمہ 200 مرتبہ 10 مرتبہ خلفہ 127 مرتبہ اور ترکہ 43 مرتبہ قرآن کریم کے اندر کیا ہوا ہے استعمال ہوا ہے. عدل یعدل ضرب یضرب باب سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عدل کرنا. جی بدأ یبدأ فتح یفتح گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں آغاز کرنا شروع کرنا. مرض یمرض سمع یسمع گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بیمار ہونا. نفخ ینفخ نصارہ یسرو کے باب سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پھونکنا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا جب قیامت کے صور کے اندر پھونکا جائے گا اور لوگ گروہ در گروہ آئیں گے. رکب یرکب سمع یسمع کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا. علم یعلم پہلے گزر چکا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جاننا. علم سمع یسمع کے گروہ سے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں جاننا یا معلوم کرنا. دو دفعہ شاید آ چکا پہلے گزر چکا ہے. اگلا بات ہے قبیلہ یقبل سمع یسمع کے بعد سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا. کارہا یکرہ یہ بھی سمع یسمع کے سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہے ناپسند کرنا. اور فرح یفرح یہ بھی سمع یسمع کے سے تعلق رکھتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خوش اور ترتیب یہ ہوگی قبیلہ یقبل قبول سمع یسمع سے قبول کرنا.
فرح یفرح سمع یسمع سے خوش ہونا، کرہ یکرہ سمع یسمع سے ناپسند کرنا۔ یہاں پر آ کر یہ ہمارے ابواب ختم ہوتے ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد کے وہ ابواب ہیں جو ماضی اور مضارع میں مختلف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان ابواب پریکٹس کتاب میں موجود ہے، آپ مزار جا کر دوبارہ کیجیے گا تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو سکے قرآن کریم کے ابواب کون کون سے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق انشاءاللہ فعل مجہول کا فیصل ورک کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کے افعال پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔